ڈاکٹر جمیل جس وقت شاداب ولا میں داخل ہوا اس کے ساتھ روزینہ بھی تھی۔ روزینہ ہی اسے یہاں پر لے کر کے آئی تھی۔ اسے یہاں پر ہاجرہ بیگم نے طلب کیا تھا۔ ہاجرہ بیگم اس حویلی کی مالک تھیں اور شاداب صاحب کی اہلیہ تھیں۔ شاداب صاحب کو گزرے 2 سال ہو چکے تھے اور اب شاداب صاحب کے گزر جانے کے بعد اس حویلی اور زمینوں کی ساری ملکیت انہی کے نام تھی اور یہاں کی کرتا درتا وہی تھیں۔ کہا جاتا ہے کہ 2 سال پہلے نواب شاداب ایک حادثے کا شکار ہو کر کے دنیا سے چل بسے تھے اور اس کے بعد سے ہی ساری ذمہ داری ہاجرہ بی بی کے کندھوں پر آ پڑی تھی، لیکن نواب ہاجرہ نے کمال ہمت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس ذمہ داری کو سنبھال لیا تھا۔ اب تمام زمینوں جائیدادوں اور اس کے علاوہ اس حویلی کی دیکھ بھال کا ذمہ بھی انہی کے ذمہ تھا اور ان کی کوئی نرینہ اولاد بھی نہیں تھی۔ ایک بیٹی تھی جس کا نام عاشی تھا اور عاشی کی حالت ایسی نہیں تھی کہ وہ اپنی ماں کی کسی کام میں دخل دے سکتی یا پھر اپنی ماں کا کسی طور پر ساتھ دے سکتی۔ عاشی ایک ذہنی طور پر بیمار لڑکی تھی اور یہ اب سے بیمار نہیں تھی، اس سے بیماری بھی اسی وقت ہوئی تھی کہ جب اس کے والد اس دنیا سے انتقال فرما گئے تھے۔ اس حادثے میں یہ بھی اپنے والد کے ساتھ تھی اور اس نے اپنے والد کو تڑپ تڑپ کر مرتے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا تھا۔ وہ منظر اس کے دماغ پر کچھ یوں نقش ہو گیا کہ بس اس نے اس دماغ کو بالکل مفلوج کر کے رکھ دیا۔ یہی وجہ تھی کہ عاشی ایک ذہنی مریضہ بن کر کے رہ گئی تھی۔ جب کبھی بھی اسے نواب صاحب کی یاد آتی تھی اسے ایک عجیب سا دورہ پڑتا تھا اور اس دورے کے چلتے وہ بہت کچھ کر گزرتی تھی۔ کئی بار اس نے اپنی جان تک لینے کی کوشش کی تھی اور کئی بار اس نے سامنے والے کو مارنے کی کوشش کی تھی۔ اس قدر جذباتی رویہ اور انداز دیکھ کر کے لوگ اس سے زیادہ تر پرے ہی رہنے لگے تھے اور نوابزادی ہاجرہ یعنی کہ جو اس وقت نواب کے بعد ان کی اہلیہ تھیں، ان کو اس بات کے لیے بڑی فکر ہونے لگی تھی کہ ایک نوجوان بیٹی کو وہ کب تک اپنے پاس گھر میں بٹھائے رکھیں گی۔ بہت سے نوابوں کے ہاں اس کے رشتے کا پیغام بھیجا تھا اور ان سے عاشی کے رشتے کے بارے میں پوچھا گیا تھا، لیکن ہر طرف سے ایک ہی جواب ملا تھا کہ کوئی بھی نواب کا بیٹا یا کوئی بھی شخص عاشی کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ اس کی ذہنی کیفیت ایسی ہے کہ یا تو وہ خود مر جائے گی یا پھر اپنے شوہر کو مار دے گی۔ ایسے میں کوئی بھی عاشی کو اپنی بیوی بنا کر کے گھر لے جانا نہیں چاہتا تھا۔ نوابوں میں ویسے بھی تمیز و تمدن کے بڑے معاملات ہوتے ہیں، اس لیے ہر نواب اب اپنے بیٹے کے لیے ایک سلیقہ شار بہو ہی چاہتا تھا۔ اس لیے جب ہاجرہ بی بی کو اپنی بیٹی کے لیے ہر جگہ سے انکار سننے کو ملا تو وہ کافی حد تک دل برداشتہ ہو گئی۔ پھر ایک راہ ان کو سجائی دی اور اس راہ کے چلتے انہوں نے اپنے پاس آج ڈاکٹر جمیل کو طلب کیا تھا۔ ڈاکٹر جمیل بھی ایک ماہر نفسیات ڈاکٹر تھا اور پاگل لوگوں کا ہی علاج کرتا تھا۔ امید تھی کہ یہ نہ صرف کہ اس کا علاج کرے گا بلکہ جو کچھ اب ہاجرہ بی بی نے سوچ لیا تھا اسی کے مطابق سے اس نے عمل کرنے کا بھی سوچ لیا تھا۔ جمیل جس وقت شاداب ولا یعنی کہ نواب صاحب کی حویلی میں پہنچا تھا تو وہاں پر اس کا ایک پراتفاق استقبال کیا گیا تھا اور اسے اچھی جگہ ایک بہت ہی عالی شان صوفے پر بٹھایا گیا، جو کہ بہت ہی زیادہ عجیب و غریب قسم کی نقش و نگار سے بنا ہوا صوفہ تھا، جسے دیکھ کر ہی اس بات کا اندازہ ہوتا تھا کہ اس زمانے میں بھی یہ صوفہ لاکھوں کا رہا ہوگا۔ یہ جس دور کی بات کر رہے ہیں اس زمانے میں بہت سست پائی تھی اور لاکھوں کو آج کے کروڑوں یا اربوں میں بھی ہم گن سکتے ہیں۔ وہ صوفہ واقعی اس وقت بہت ہی عالی شان تھا۔ خیر تھوڑی دیر تک انتظار کرنے کے بعد جب ڈاکٹر جمیل اور روزینہ دونوں اس بات پہ آپس میں گفتگو کر رہے تھے کہ اللہ خیر کرے کہ ہاجرہ بی بی نے کس لیے طلب کیا ہوگا، انہیں ایک طرف سے ہاجرہ بی بی جو کہ اس محل کی مالک تھیں وہ ایک طرف سے آتی ہوئی دکھائی تھی۔
हाजरा बीबी को देख कर के दोनों ही उठ कर के खड़े हो गए और ज़ाहिर बात है कि उन्होंने हाजरा बीबी जो कि एक नवाबजादी थी, उन्हीं के अंदाज में झुक कर के उन्हें एक फ़र्शी सलाम किया और फिर उनके सामने सोफ़ों पर दराज हो गए। वो खुद भी एक बड़े सोफ़े की सीट पर बैठ चुकी थीं। थोड़ी देर तक वो शायद कुछ सोचती रहीं और फिर उन्होंने जमील की तरफ अपना रुख किया। कैसे हो जमील मियाँ? उन्होंने जमील से पूछा। जमील ने नहायत अदब से जवाब दिया, जी बेगम साहिबा, अल्लाह का फ़ज़ल है, बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अब नवाबजादी हाजरा ने कहा, देखिए जमील मियाँ, मैंने आपको अपने पास जिस मकसद के लिए तलब किया है, ये मकसद एक ऐसा मकसद है कि जिसे शायद सुनकर आपको हैरत होगी और शायद आपको बहुत बड़ा धचका भी पहुँचे। जैसा कि आप जानते हैं कि मेरी एक ही बेटी है और मेरी कोई नरीना औलाद नहीं। अब ये जो मेरी बेटी है आशी, ये अपने बाप के मरने के वक़्त से ही एक ज़हनी सदमे का शिकार होकर के अपनी ज़हनी हवास को खो चुकी है। कभी कभी ये बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है, लेकिन जब कभी भी अपने वालिद की याद आती है तो फिर इसकी वही कैफियत होती है। ये कई बार अपनी जान लेने की कोशिश कर चुकी है और कई बार तो ये सामने वाले को भी मारने की कोशिश कर चुकी है। आप एक माहिर नफ्सियात डॉक्टर हैं, आप मुझसे ज़्यादा इस कैफियत को समझ सकते हैं कि जब कोई अपनी आँखों के सामने अपनी दुनिया की अज़ीज़ तरीन हस्ती को अपनी आँखों के सामने रुखसत होते हुए देखता है तो उसके दिल पर क्या गुजरती है। यही कैफियत आशी के साथ भी हुई। वो अपने बाप से बेहद मोहब्बत करती थी, बाप के बेहद करीब थी और बाप ने आज तक उसे किसी काम के लिए मना नहीं किया था। और फिर ऐसी शफीक हस्ती का सर से उठ जाना बहुत बड़े सदमे का बायस होता है। लाडों पली, नाजो नम में पली ये बच्ची जो कि अपने बाप से बेहद क्लोज थी, अपने बाप से बेहद मोहब्बत करती थी, आखिरकार बाप को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखा और इसकी चेज़ रहनी कैफियत हो गई। आपको यहाँ दो मकसद के लिए बुलाया गया है। मकसद नंबर 1, आप आशी का एक डॉक्टर होने के नाते इलाज करेंगे। और मकसद नंबर 2, जैसा कि मुझे पता है कि आप एक मिडिल क्लास घर से ताल्लुक़ रखते हैं, आपने अभी अभी इम्तिहान दिया है, अभी अभी डॉक्टर बने हैं, आपको किसी हॉस्पिटल में नौकरी भी नहीं मिली, आपने अपना एक क्लिनिक बनाया है। मुझे आपके बारे में पता चला है, बताया गया है कि आपके यहाँ काफ़ी सारे लोग जिनको ज़हनी परेशानियाँ थीं या ज़हनी मसाइल थे, आपके तजर्बे से उनकी सेहत हुई है। वो लोग काफ़ी हद तक अपने आप को बेहतर महसूस कर रहे हैं और उनके बेहतर महसूस होने में आपकी दवाइयों का और आपके तजर्बे का जो भी आपने अपनी इल्म से हासिल किया है उसका बहुत बड़ा हाथ है। ऐसे में मेरी नहीं, बहुत से लोगों की बातें हैं और बहुत से लोगों की ज़ुबानी आपकी तारीफ़ मुझ तक पहुंची है। आपकी तारीफ़ सुन करके मैंने एक फ़ैसला किया है। पहली बात, आप मेरी बेटी का इलाज करेंगे और मेरी बेटी का जो भी ज़हनी सदमा है इसको दूर करने के लिए आप जो भी हो सकेगा करेंगे। दूसरी बात, अगर आप ऐसा करेंगे तो मैं आपको अपनी बेटी का रिश्ता भी दूंगी। मैं अपनी बेटी का रिश्ता आपसे करना चाहूँगी क्योंकि मैं चाहूँगी कि आप उसके साथ शादी करके ही उसका इलाज शुरू करें। ये बात डॉक्टर जमील के लिए बड़ी ही अजीब थी और डॉक्टर जमील, ज़ाहिर बात है कि इस बात को एकदम से हाजरा बीबी के मुंह से सुन कर के दंग रह गया था कि एक माँ अपनी जवान साल बेटी जो कि ज़हनी मरीज़ा है और जिसका रिश्ता कोई कबूल करने के लिए तैयार नहीं, उसका रिश्ता डॉक्टर जमील को देने के लिए तैयार है। हाँ, डॉक्टर जमील को पता था कि वो एक मिडिल क्लास है और उसके पास अपना घर तक नहीं है। मेडिकल की पढ़ाई भी उसने बड़ी मुश्किल से की थी और किसी न किसी तौर पर उसने फ़ीसें भर के अपने आप को इस मुकाम तक पहुंचा ही लिया था। फिर सरकारी हॉस्पिटल में जॉब भी किसी रिश्वत और सिफारिश के बगैर उसे नहीं मिल सकी थी और हस्पतालों में धक्के खाने और बहुत सी जगह पर अपनी जॉब के सिलसिले में जाने के बाद आखिरकार उसने अपना एक छोटा सा क्लिनिक अपने घर में ही बना लिया था। ये एक कमरे में बनाया हुआ एक छोटा सा क्लिनिक था जहाँ पर कुछ रोज़ तक तो कोई बंदा भी उसके पास मरीज़ के तौर पर नहीं आया।
یہاں تک کہ نوبت فاقوں مرنے پر آ گئی۔ پھر ایک شخص اپنے بیٹے کو لے کر کے آیا تھا جس کو کہ کچھ مرگی کے دورے وغیرہ پڑتے تھے، اور پھر وہاں سے کام چل نکلا۔ اس کے بیٹے کو شفا ہوئی تو لوگ آنے لگے، اور اس طریقے سے ڈاکٹر کچھ ہی عرصے میں اپنے پورے محلے بھر میں مشہور ہو گیا۔ سب لوگ کہتے تھے کہ ڈاکٹر جمیل کے ہاتھ میں شفا ہے، اور جو دوسرا ڈاکٹر نہیں کر سکتا وہ ڈاکٹر جمیل کر سکتا ہے۔ یعنی ڈاکٹر جمیل کو اللہ تعالیٰ نے ایسا تجربہ دیا ہے، ایسی دوائی کا انتخاب دیا ہے، ایسا کچھ دیا ہے کہ ڈاکٹر جمیل جو ہے وہ اللہ کے فضل و کرم سے اس کے ہاتھ میں بہت زیادہ شفا ہے۔ یہ بات چھوٹے موٹے گلی محلوں سے نکل کر نہ جانے کب شاداب ولا یعنی نواب شاداب کی حویلی تک پہنچ گئی، اور کن لوگوں نے نوابزادی حاجرہ بی بی سے ڈاکٹر جمیل کے بارے میں بات کی، اور پھر آج حاجرہ بی بی نے نہ جانے کیا سوچ کر کے ڈاکٹر جمیل کو اپنے پاس طلب کر لیا تھا۔ اب ڈاکٹر جمیل نے حاجرہ بی بی کی بات تو سن لی تھی، لہٰذا اب اس کا جواب دینا بھی فرض بنتا تھا۔ اس نے کہا، محترمہ بات یہ ہے کہ آپ مجھ سے بڑی ہیں، میری والدہ کی جگہ پر ہیں، میں آپ کو اگر سیدھا سیدھا انکار کروں برا لگے گا، لیکن ایک بات آپ اچھے طریقے سے جانتی ہیں کہ میں ایک ڈاکٹر ہوں، میں آپ کی بیٹی کا علاج کر سکتا ہوں، اس کی میں ذمہ داری لیتا ہوں کہ میں کوشش کروں گا کہ آپ کی بیٹی جس قدر جلدی ہو سکے صحت یاب ہو جائے، لیکن یہ شادی کر کے میں علاج شروع کروں، یہ بات میری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ اس کے بارے میں مجھے جو ہے وہ یقین کریں کہ یہاں آنے سے پہلے کوئی اندازہ نہیں تھا، اور دوسرا مجھے یہاں پر لے کر روزینہ آئی ہے، اور آپ اگر نہیں جانتی تو میں آپ کو بتا دوں کہ روزینہ کے ساتھ میری منگنی بچپن میں ہی ہو چکی ہے۔ یہ باقاعدہ سے میری منگیتر ہے، اور میرے یہاں تک تھا کہ بس میں ڈاکٹر بن جاؤں تو ہماری شادی ہو جائے گی، لہٰذا روزینہ میری منگیتر ہے، اور میں اپنی منگیتر کے ہوتے ہوئے ظاہری بات ہے کہ کسی اور لڑکی کی طرف کیسے متوجہ ہو سکتا ہوں۔ اب حاجرہ بیگم نے کہا کہ کیا تم سمجھتے ہو کہ مجھے تمہارے بارے میں پتہ نہیں ہوگا؟ میں تمہارے بارے میں کچھ جانتی نہیں ہوں گی۔ اس حویلی میں بیٹھ کر کے پورے علاقے کی خبر رکھتی ہوں، سارے شہر کا حال احوال مجھے پتہ ہوتا ہے، اور سب لوگ آ کر کے مجھے کچھ نہ کچھ بتاتے رہتے ہیں۔ مجھے اس بات کا علم ہے کہ تمہاری شادی روزینہ سے ہونے والی ہے، لیکن ایک بات بتاؤ، میری بیٹی ایک ذہنی مریضہ ہے، جب تک وہ ذہنی مرض میں رہے گی اور جب تک تم اس کا علاج کرتے رہو گے، اسے ایک شفیق انسان کی ضرورت ہے، اسے ایک ایسے رفیق، ایسے ہم سفر کی ضرورت ہے جو کہ اس کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلے۔ ایک ڈاکٹر اگر شوہر ہوگا تو ظاہری بات ہے کہ اس کے علاج پر دگنی توجہ دے گا۔ پھر یہ ہے کہ عاشق کو کب دورہ پڑ جائے، کہاں دورہ پڑ جائے، اس کے بارے میں پتہ نہیں ہے۔ اگر اسے حویلی کے اندر دورہ پڑے گا، آپ کو پہلے بلانا پڑے گا، پھر آپ آئیں گے، آپ کے آنے تک پتہ نہیں کیا سے کیا ہو چکا ہوگا۔ شادی کرنے کا مقصد یہ ہے ایک ساتھ ایک جگہ رہنا۔ آپ اس کے ساتھ ایک جگہ ایک گھر میں رہیں گے، کبھی بھی اسے تکلیف ہوگی، پہلی بات تو یہ ہے کہ ڈاکٹر ہونے کے ناطے آپ اسے اس نوبت تک لے کر ہی نہیں جائیں گے کہ اسے تکلیف ہو، لیکن اگر کبھی اسے تکلیف ہوتی ہے، کبھی اسے ایسا ذہنی دورہ پڑتا ہے، کوئی ایسا سلسلہ اس کے ساتھ چلتا ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ فوری طور پر اسے کوئی دوائی کھلائیں گے، کوئی کیپسول دیں گے، کوئی سرپ دیں گے، اسے ٹھیک کر دیں گے، وہ چند لمحوں میں بالکل دوبارہ نارمل ہو جائے گی، آپ کی دوائی اسی وقت کام کرے گی اور وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ اس کے پیچھے کتنا فائدہ ہوگا یہ آپ خود سمجھ سکتے ہیں، آپ جان سکتے ہیں کہ اگر آپ کو بلائیں گے، لائیں گے، اس کا علاج کروائیں گے، اس کے لیے کیا ہوگا؟ مصیبت ہو جائے گی۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے آنے تک بہت کچھ بگڑ چکا ہو، لیکن اگر آپ اس کے ساتھ شادی کریں گے، آپ اس کے شوہر ہوں گے، آپ اس کا علاج ہر وقت کر سکیں گے، جب چاہیں گے آپ اس کو جو چاہیں گے کھلا سکیں گے، پلا سکیں گے، اس کی حفاظت کر سکیں گے۔ اور جہاں تک روزینہ کا تعلق ہے، میں یہ بھی جانتی ہوں کہ روزینہ آپ کی منگیتر ہے اور آپ کی منگنی روزینہ سے ہو چکی ہے۔ آپ سے پہلے یہ بات میں نے روزینہ سے کی تھی، اور اس بات کے چلتے ہی روزینہ آپ کو یہاں پر لے کر کے آئی ہے۔ اس بات کو روزینہ نے قبول کیا ہے،
روزینہ نے اس بات کو باقاعدہ سراہا ہے اور وہ اس بات پر راضی ہے کہ آپ میری بیٹی عاشی کے ساتھ نکاح کر سکتے ہیں اور اس کے بعد اس کا علاج شروع کر سکتے ہیں۔ اس بات کی اجازت آپ سے پہلے میں روزینہ سے لے چکی ہوں، کیونکہ روزینہ جو کہ آپ کی منگیتر ہے، جو کہ آپ کے ساتھ شادی کرنے والی ہے اور آپ کی بچپن سے منگیتر ہے، اس نے اس بات کی مجھے اجازت دے دی ہے، اس لیے میں نے آپ سے یہ بلا کر بات کی ہے۔ اگر روزینہ اس بات پہ انکار کرتی تو ہو سکتا ہے میں بھی آپ کو یہاں پر نہ بلاتی۔ اب ڈاکٹر جمیل نے ایک دفعہ حیرت سے روزینہ کی طرف دیکھا اور روزینہ نے اس بات میں سر ہلا دیا، جس کا مقصد یہی تھا کہ وہ اسے یہاں پر لے کر کے آئی ہے تو اس سے پہلے اس کی حجرہ بیگم سے بات ہو چکی ہے۔ اب ڈاکٹر جمیل نے کہا کہ چلیں ٹھیک ہے، روزینہ مان بھی گئی، لیکن پھر بھی اس کے باوجود مجھے یہ بتائیے کہ میں کیوں کر شادی کروں؟ ایک ذہنی مریضہ لڑکی سے، چلیں چاہے میں ڈاکٹر ہی صحیح، ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کا جیون ساتھی، اس کا ہم سفر بالکل ایک نارمل انسان ہو۔ اب حاجرہ بیگم نے ایک فائل اٹھا کر کے ڈاکٹر جمیل کے سامنے ٹیبل پر رکھ دی۔ ڈاکٹر جمیل اس کو پڑھ لیجیے، اگر آپ اسے پڑھیں گے تو امید ہے کہ آپ سمجھ سکیں گے کہ آپ کو اس شادی سے کیا فائدہ ہونے والا ہے۔ ڈاکٹر جمیل نے اس فائل کو اٹھایا اور اٹھا کر کے اس فائل کی ورک گردانی کرنے لگا۔ اس فائل کو پڑھ کر کے واقعی ڈاکٹر جمیل کو پتہ چلا کہ اگر وہ عاشی سے شادی کر لیتا ہے تو اسے اس کا کتنا فائدہ ہوتا ہے۔ حاجرہ بیگم نے باقاعدہ اسے ایک اتنی بڑی زمین کا ٹکڑا دینے کا کہا تھا کہ جس میں وہ اپنا ذاتی ایک ہاسپٹل بنا سکتا ہے، اور اتنا بڑا ہاسپٹل بنا سکتا ہے کہ جو کہ شہر کے سرکاری ہاسپٹل سے بھی زیادہ بڑا ہوگا۔ اس ہاسپٹل کو تیار کرنے کے لیے جتنی بھی پیسے کی رقم ہوگی، جتنا بھی فنڈ ہوگا، جتنے بھی لوگ ہوں گے، جتنے بھی معاملات ہوں گے، اس سب میں جو پیسہ ہے وہ حاجرہ بی بی کی طرف سے ہی ملے گا اور حویلی کی طرف سے ہی وہ پیسہ دیا جائے گا۔ پھر یہ ہے کہ اس ہاسپٹل کی ملکیت جو ہے وہ ڈاکٹر جمیل کے نام کر دی جائے گی۔ یہ جگہ کا ٹکڑا بھی، اس کے اوپر جو تعمیرات ہوگی وہ بھی، اور اس کے اندر جو کچھ بھی سامان آئے گا وہ بھی ڈاکٹر جمیل کے نام کر دیا جائے گا، اور یہ ڈاکٹر جمیل کا ہی ہاسپٹل کہلائے گا، اور اس کا نام بھی جمیل ہاسپٹل ہی رکھا جائے گا۔ اس کے علاوہ ایک اور بنگلہ جو کہ یہاں سے کچھ دور ایک دوسرے شہر میں ہے، اور وہ بھی شاداب ولا کے نام سے ہی جانا جاتا ہے، لیکن وہ شاداب ولا کی سمجھ لو دوسری برانچ ہے۔ یہ ایک بڑا بنگلہ ہے جہاں پر اس وقت بیگم صاحبہ اپنے نوکروں چاکروں اور اپنے معاملات کے ساتھ یہاں پر براجمان ہیں، اور دوسرے شہر میں جو ہے وہ اس سے قدرے چھوٹا بنگلہ ہے، لیکن وہ بنگلہ بھی قریب 2 کنال پر بنا ہوا ایک عالیشان بنگلہ ہے، جہاں باغ باغیچے ہر چیزیں موجود ہیں، ہر سہولت موجود ہے، لگایا فرنیچر، بیڈ، ہر چیز گھر کے اندر موجود ہے، کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ عاشی سے شادی کرنے کی شکل میں وہی بنگلہ ڈاکٹر جمیل کے نام کر دیا جائے گا، اور ڈاکٹر جمیل کو اسی بنگلے میں عاشی کے ساتھ رہنا ہوگا۔ زیادہ دور نہیں تھا، زیادہ سے زیادہ آدھے گھنٹے کا سفر تھا، جس کے لیے باقاعدہ ڈاکٹر جمیل کو ایک گاڑی دی جائے گی، اور وہ اس گاڑی میں اپنے اس بنگلے سے اپنے ہاسپٹل تک آ جا سکے گا۔ یہ ہاسپٹل جہاں پر بنے گا وہ بھی دونوں شہروں کی سرحد کے اوپر ہی ہے، یعنی دونوں شہروں کو آپس میں ملانے والی ایک جگہ جہاں پر یہ ہاسپٹل بنے گا، اور آدھے گھنٹے میں یا تو وہ یہاں آ سکتا ہے یا آدھے گھنٹے میں واپس اپنے گھر جا سکتا ہے۔ دونوں طرف سے اسے یکساں سفر کرنا پڑے گا، آدھے گھنٹے کا سفر یہاں آنے کے لیے اور آدھے گھنٹے کا سفر وہاں جانے کے لیے۔ فائل میں اس تمام تفصیل کو پڑھ کر واقعی ڈاکٹر جمیل کو اس بات کا احساس ہوا کہ اگر وہ عاشی سے شادی کرے گا تو اسے اس سے شادی سے کتنا فائدہ ہوگا۔ پھر بھی اس نے اٹھتے ہوئے اجازت طلب کی اور سوچنے کے لیے 2 دن کا وقت مانگا۔ 2 دن کا وقت لے کر کے وہ وہاں سے نکل آیا، اور پھر وہاں سے وہ واپسی پر ایک جگہ ایک پارک میں بیٹھ گیا۔ یہ پارک بھی یہاں کا بہت بڑا پارک تھا، اور نواب صاحب نے اپنی زندگی میں ہی بنوایا تھا۔
یہاں پہ بہت سے لوگ آتے تھے اور اپنی وقت گزاری کر کے چلے جاتے تھے۔ اس وقت ڈاکٹر جمیل بھی روزینہ کے ساتھ اس پارک میں آ کر ایک بینچ پر بیٹھ گیا تھا اور پھر اس نے روزینہ سے کہا، روزینہ یہ کیا ہے؟ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا۔ مجھے یہ بتاؤ تم نے کب اس بات کا معاہدہ کر لیا کہ میں عاشی سے شادی کروں گا؟ تم نے کیسے سوچ لیا کہ میں بچپن سے جو کہ تمہارے ساتھ میری منگنی ہو چکی ہے اور میں تمہارے ساتھ انگیج ہوں اور میری اور تمہاری شادی ہونے والی ہے، اور تم جو ہے وہ اب میری اور تمہاری شادی ہونے کا وقت آیا تو تم نے مجھے بیچ دیا؟ یہ بیچنا ہی کہتے ہیں۔ جو کچھ نواب صاحبہ نے مجھے دیا ہے، جو کچھ فائل انہوں نے میرے آگے رکھی ہے، اس کا کیا مقصد ہے؟ اس فائل کے چلتے تو ایسا لگتا ہے کہ وہ باقاعدہ میرا سودا کر رہی ہیں، میرے بدلے وہ اپنی بیٹی کی خوشی خرید رہی ہیں۔ یہ کیا ہے روزینہ؟ مجھے اس کے بارے میں سمجھاؤ، اور تم نے کب سے ان باتوں میں حامی بھرنی شروع کر دی اور مجھ سے پوچھے بغیر تم نے یہ سب کچھ طے کر لیا؟ اب روزینہ نے کھنکار کر گلا صاف کیا اور اس نے کہا، دیکھو جمیل، بات یہ ہے، تم بھی اچھی طرح جانتے ہو، میں بھی اچھی طرح جانتی ہوں، ہم نے اپنی زندگی ایک غربت میں گزاری ہے۔ تم تو پھر ایک چھوٹا موٹا گھر تمہارا اپنا ہے، لیکن میرے پاس تو اپنا گھر بھی نہیں ہے۔ میں ایک کرائے کے مکان میں پلی بڑی ہوں اور ساری زندگی ہم نے کرایہ ہی دیا ہے۔ میرے والدین بوڑھے ہیں اور میرے علاوہ کوئی اور بیٹی یا بیٹا بھی نہیں ہے۔ اب ایسے میں زندگی میں رسک نہ لوں تو اور کیا کروں؟ میں ایک بات جانتی ہوں کہ تم مجھ سے محبت کرتے ہو، تم جانتے ہو کہ تم مجھ سے محبت کرتے ہو۔ عاشی کی بیماری کا کیا ہے؟ پتہ نہیں ٹھیک ہوگی یا نہیں ہوگی، انہی دماغی دوروں کے چلتے کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے میں اس بات کا رسک لے رہی ہوں کہ عاشی کے ساتھ شادی کرنے کے بعد تم اس وقت تک ہی اس کے ساتھ چلو گے کہ جب تک وہ ذہنی طور پر ٹھیک نہیں ہو جاتی۔ مجھے تمہاری قابلیت پر پورا بھروسہ ہے۔ مجھے امید ہے کہ تم اسے سال بھر کے اندر ہی بالکل ٹھیک کر دو گے۔ جو صدمہ اسے پہنچا ہے وہ اس صدمے سے باہر آ جائے گی اور وہ بالکل اپنے آپ کو تندرست محسوس کرنے لگے گی۔ میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے کہ یہاں پر تمہارے پاس کلینک میں آئے ہیں، اپنی بہت سی ذہنی پرابلم کو لے کر کے آئے ہیں، اور وہ ذہنی پریشانیاں ان کی یوں دور ہو گئی ہیں کہ جیسے وہ کبھی تھیں ہی نہیں۔ اب اگر عاشی زیادہ سے زیادہ 1 سال کے اندر ٹھیک ہو جاتی ہے، میرا بیگم صاحبہ سے اس بات پہ بھی معاہدہ ہوا ہے، میں نے ان سے یہ بات بھی کی ہے کہ بیگم صاحبہ اگر عاشی بالکل ٹھیک ہو گئی تو ڈاکٹر جمیل اسے طلاق دے دے گا، اور ڈاکٹر جمیل سے عاشی کو لے کر کے میں پھر ڈاکٹر جمیل سے شادی کرنے کے لیے آزاد ہوں گی۔ میری بات سن کر کے پہلے تو انہوں نے مجھے منع کیا تھا، لیکن بعد میں انہوں نے میری بات کو مان لیا تھا۔ اس لیے جیسے ہی عاشی ٹھیک ہوگی، چاہے اس کے لیے 1 سال لگے، 6 ماہ لگیں یا پھر 2 سال لگیں، عاشی کی صحتیابی سے اصل میں بیگم صاحبہ کو غرض ہے۔ اگر عاشی ٹھیک ہو جاتی ہے تو بیگم صاحبہ کو کسی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، اور وہ عاشی کو طلاق دلوا کر کے پھر تو عاشی کے ساتھ شادی کرنے کے لیے کوئی بھی نواب زادہ تیار ہو جائے گا۔ اس لیے میرے ساتھ ان کا یہ معاہدہ ہے، اور نواب اپنی زبان سے نہیں مکرتے، اس بات کا مجھے پتہ ہے۔ تو بیگم صاحبہ بھی اس بات کے لیے نہیں مکریں گی، اور مجھے امید ہے کہ عاشی کے ساتھ شادی کرنے کے بعد تمہاری قابلیت اس کام آئے گی کہ تم اسے 1 سال سے 6 ماہ کے اندر ٹھیک کر دو گے۔ ویسے میری عاشی سے ملاقات ہوئی ہے اور میں نے عاشی کو دیکھا ہے، وہ بالکل درست ہے، صحیح باتیں کرتی ہے، لوگوں کو پہچانتی ہے، ماں کو پہچانتی ہے، گھر بھر کے لوگوں سے بات چیت کرتی ہے، تھوڑی حساس ہو گئی ہے۔ پھر جب کبھی اس کی وہ دورے والی کیفیت لوٹتی ہے اور اسے اپنے باپ کی یاد آتی ہے، اس وقت بس وہ آپے سے باہر ہو جاتی ہے۔ اسی چیز کو تو دور کرنا ہے، اور میرے خیال میں 1 سال کے اندر اندر تم ایسا کر لو گے۔ اب جمیل نے کہا، چلو ٹھیک ہے، میں تمہاری بات مان بھی لیتا ہوں۔ اگر وہ 1 سال کے اندر اندر ٹھیک ہو جاتی ہے، میں اسے طلاق دے دیتا ہوں اور پھر تم سے شادی کر لیتا ہوں، اس سے تمہیں کیا فائدہ ہوگا؟ اب روزینہ نے کہا، یہ تو بہت سمپل سی سادی سی بات ہے، اس سے مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ وہ سرکاری ہاسپٹل جو تمہارے نام پہ بنے گا، ظاہری بات ہے کہ تمہارا ہوگا۔ وہ بنگلہ جو کہ عاشی اور تم جس بنگلے میں رہو گے، وہ بنگلہ بھی تمہارا ہی ہوگا۔ اس کے علاوہ اس ہاسپٹل میں جتنا پیسہ لگے گا، اس ہاسپٹل میں جتنا سامان آئے گا، وہ بھی تمہارا ہی ہوگا۔
اس کا مقصد یہ ہوگا کہ میں تم سے شادی جب کروں گی تو وہ سب کچھ تمہارا نہیں، تمہارے ساتھ میرا بھی ہو جائے گا۔ اگر اس کے تم مالک ہو تو پھر اس کی میں بھی مالک ہوں، وہ سب چیزیں مجھے بھی ملیں گی۔ بیگم صاحبہ سے یہ بات بھی ہو چکی ہے، شاید تم نے وہ فائلز غور سے پڑھی نہیں۔ بیگم صاحبہ سے میری اس بات پہ بات ہو چکی ہے کہ اگر عاشی کو چھوڑ دیتے ہیں، طلاق دے دیتے ہیں اور عاشی واپس اپنے گھر طلاق لے کر کے آ جاتی ہے، لیکن وہ ذہنی طور پر تندرست ہو چکی ہے اور اپنے اچھے برے کو سوچنے اور سمجھنے لگی ہے، اب اسے دورے نہیں پڑتے، وہ ذہنی طور پر بالکل تندرست ہو گئی ہے۔ تو ایسے میں وہ سرکاری ہاسپٹل کی زمین، وہ سرکاری ہاسپٹل، وہ بنگلہ، اور اس بنگلے کے اوپر یا پھر اس ہاسپٹل کے اوپر آیا ہوا خرچ، یہ سارا کس کے نام جائے گا؟ کیا یہ عاشی کو واپس ملے گا یا پھر یہ سب کچھ ڈاکٹر جمیل کو ملے گا؟ یہاں پر بیگم صاحبہ نے صاف صاف کہا تھا کہ ہم دی ہوئی چیز واپس نہیں لیتے، اس لیے وہ ڈاکٹر جمیل کی ملکیت ہوگا اور ڈاکٹر جمیل اس ہاسپٹل کو یا پھر اس بنگلے کو اپنے پاس رکھ سکتا ہے۔ ان باتوں کے بعد ہی میں نے اس معاہدے کو کیا تھا، اور اس معاہدے کے بعد ہی میں نے تم سے بات کی تھی کہ تمہیں ڈاکٹر ہونے کے ناطے جو ہے وہ عاشی کے پاس اور بیگم صاحبہ کے پاس چلنا چاہیے، اور اسی سلسلے میں میں تمہیں آج وہاں پر لے کر گئی تھی۔ یعنی تمہارے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تم نے میرا سودا پہلے ہی کر دیا تھا، اور باقی مجھے اب بتایا کہ میں کس بھاؤ بکا ہوں۔ آج ہی مجھے تم نے میرے جو ہے وہ بتایا کہ میں کس قیمت پہ بک چکا ہوں، اور مجھے جو ہے وہ تم نے کب اور کتنے میں بیچ دیا ہے۔ دیکھو جمیل، تم مجھے تانے اور طنز مت کرو۔ میں نے تمہیں پہلے بتایا ہے، ایک غربت کے ہاتھوں پلی بلی لڑکی جس نے ساری زندگی کرائے کا مکان دیکھا ہو، غربت کا منہ دیکھا، وہ اگر ایسا نہیں کرے گی تو وہ کیا کرے گی؟ تم خود اپنے حالات بھی تو دیکھو۔ ٹھیک ہے، تمہارا کلینک چل نکلا ہے اور تم اس میں سے اچھا کمانے لگے ہو، کل کو تم مجھ سے شادی کرتے ہو، خرچے بڑھیں گے، ذمہ داری پڑے گی، بچے ہو جائیں گے اور ذمہ داری پڑے گی۔ کب تک ہم لوگ ایسے ہی ایک چھوٹے سے کلینک کے سہارے اپنی باقی کی زندگی جیتے رہیں گے؟ ہو سکتا ہے کہ ہم زندگی بھر کام کر کے ایک مکان نہ ڈھنگ کا بنا سکیں، اپنے گھر میں ڈھنگ کا کچھ فرنیچر نہ لگا سکیں، اپنے گھر میں ایسی عالی شان و شوکت کہاں نصیب ہوگی؟ یہ عالی شان و شوکت تو کسی بنگلے میں مل سکتی ہے، اور قدرت اگر ہمیں ایسا موقع دے رہی ہے تو ہمیں اس موقع کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں پوری کوشش کرنا چاہیے کہ ہمیں ایسا بنگلہ یا ایسی گاڑی یا پھر ایسی عالی شان زندگی اگر مل رہی ہے تو ہم آگے بڑھ کر کے اس زندگی کو اپنا لیں۔ ٹھیک ہے، تم ٹھیک کہتی ہو، تم اپنی جگہ ٹھیک سوچ رہی ہو، لیکن میں جو سوچ رہا ہوں، میں بھی سوچ رہا ہوں کہ ایک ایسی لڑکی جس کو بہت سے نوابوں نے منع کر دیا شادی کرنے کے لیے، ایک ایسی لڑکی جسے پاگل پن کے دورے پڑتے ہیں، ایک ایسی لڑکی کہ جو اپنی زندگی سے مایوس ہو چکی ہے، ایک ایسی لڑکی جو اپنی جان لینے کی کئی بار کوشش کر چکی ہے، اس لڑکی کا نہ صرف کہ علاج کرنا ہے بلکہ پہلے اس سے شادی کرنی ہے پھر اور بعد میں اس کا علاج کرنا ہے۔ چلو ٹھیک ہے، اگر ایسا ہے تو پھر ایسا ہی صحیح، اگر زندگی میں یہی موڑ لکھا ہے تو پھر اس موڑ کے تحت ہی ہم لوگ چلیں گے۔ اب یہاں سے دونوں رخصت ہو گئے اور دونوں اپنے اپنے گھر کی راہ کو ہو لیے۔ اس رات ساری رات ڈاکٹر جمیل کو نیند نہیں آئی اور وہ اسی بارے میں سوچتا رہا۔ اتنا بڑا قدم اٹھانا آسان نہیں تھا، اتنی بڑی بات کرنا آسان نہیں تھا۔ ہاجرہ بیگم ایک بہت بڑی نوابزادی تھی اور لاکھوں کروڑوں کی جائیدادوں کی مالک تھی، ان کے پاس بے شمار زمینیں تھیں، بے شمار جاگیریں تھیں جو کہ وہ کسی کو بھی دے سکتی تھیں۔ ایسے میں انہوں نے جو کہا تھا کہ ایک بہت بڑا ہاسپٹل جو کہ ایک سرکاری ہاسپٹل کی نسبت ہو سکتا ہے اس سے بھی بڑا ہو، اسے ڈاکٹر جمیل کے نام پہ کھولا جائے گا، اور وہ بھی دوسرے شہر کی سرحد اور اس شہر کی سرحد پر۔ وہاں سے اس دوسرے شہر میں بھی ایک بنگلہ جو کہ عاشی اور جمیل کے لیے مخصوص ہوگا، اور اگر جمیل اسے طلاق دے دے گا تو صرف جمیل کے نام وہ بنگلہ رہے گا، ہاسپٹل بھی جمیل کو ملے گا، اور گاڑی جو کہ اسے ظاہری بات ہے کہ سفر کے لیے دی جائے گی وہ بھی اسی کے استعمال میں رہے گی۔ اتنی تمام تر باتیں ایک ایسی لڑکی سے شادی کرنے پر کہ جو لڑکی ذہنی طور پر مریض ہے اور جس کا ذہنی توازن درست نہیں ہے۔ ڈاکٹر
جمیل کو اس بات کا پورا بھروسہ تھا کہ میں اس لڑکی کو واقعی ٹھیک کر لوں گا۔ جیسی اس کی کیفیت بتائی جا رہی ہے اس سے اپنی باپ کی موت کا صدمہ ہے۔ یہ بات ڈاکٹر جمیل کو بھی پتا تھی کہ اس کے باپ کی موت کیسے ہوئی تھی، کیونکہ ڈاکٹر جمیل کیا اس شہر کے تقریباً آدھے سے زیادہ لوگ اس بات سے واقف تھے کہ نواب شاداب کی موت کیسے ہوئی تھی۔ دونوں ہی باپ بیٹی ایک ٹرین کا سفر کرتے ہوئے حادثے کا شکار ہوئے تھے۔ بیٹی تو بال بال بچی تھی اور اسے چند خراشوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں آیا تھا، لیکن باپ تھا کہ اس کے سامنے ٹرین کے نیچے آ کر کٹ گیا تھا۔ اس نے اپنے باپ کے جسم کو 2 حصوں میں تقسیم ہوتے ہوئے دیکھا تھا اور اپنے باپ کی نعش کو تڑپتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس کیفیت کو دیکھ کر کے اس نے اس قدر بلند آواز میں چیخنا چلانا شروع کر دیا تھا کہ اس کی حالت آپے سے باہر ہو گئی تھی۔ اس وقت وہ اس کیفیت کو دیکھ کر کے صدمے سے بے ہوش ہو گئی تھی، اور پھر جب اسے ہوش آیا تھا تو اس نے اپنے آپ کو ایک ہاسپٹل میں پایا تھا۔ اس کو پٹی وغیرہ کر کے اس کا ٹریٹمنٹ کر کے اسے گھر بھیج دیا گیا تھا، لیکن گھر آنے کے بعد جب بھی اسے والد کی یاد آتی اس کی وہی کیفیت ہو جاتی اور وہ بڑے زور سے چیخنا چلانا شروع کر دیتی، کر کے سامان کو اٹھا کر نیچے پٹکنے لگتی اور پھر ایسے اپنے سامنے آنے والے شخص پر حملہ کر دیتی جیسے کہ وہ اس کا دشمن ہو۔ کبھی کبھار وہ اپنی خود کی گردن کو دبانے لگتی تھی، کبھی اپنے سر کو دیوار کے ساتھ ٹکرانے لگتی۔ یہی کیفیت اس کی تھی۔ اس کیفیت کے چلتے ظاہری بات ہے کہ کوئی شخص بھی اس کے ساتھ شادی کرنے کی حامی نہیں بھر سکتا تھا۔ یہ کیفیت وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بگڑتی چلی جا رہی تھی۔ اگرچہ ہاسپٹل میں بہت سے اور بھی ڈاکٹر تھے اور بہت سی جگہوں پہ اس کا علاج کروایا گیا تھا اور اس کے علاج کے لیے کوشش کی گئی تھی، لیکن کسی بھی ڈاکٹر کی دوائی اثر نہیں کرتی تھی، کوئی بھی کوشش برآور ثابت نہیں ہوتی تھی، اور یہاں تک کہ بہت سے لوگ ایسے تھے جو کہ بیگم صاحبہ کو یہ مشورہ دیتے تھے کہ اسے بیرون ملک لے جاؤ، وہاں پر جا کر کے اس کا علاج ہو جائے گا، لیکن بیرون ملک بھی بیگم صاحبہ نے اسے 1-2 دفعہ لے کر جا کر کے چیک کروایا تھا، لیکن وہاں پر پہنچ کر بھی اس کی کوئی خبر نہیں آئی تھی اور اس کو نہ ہی اچھا ہونا تھا اور نہ ہی اچھی ہوئی تھی۔ بیگم صاحبہ اسے باقاعدہ سے ایک ایسی جگہ، ایک ایسے ملک جو کہ یورپی ملک تھا اور ایسے علاج کے لیے بہت مشہور مانا جاتا تھا، وہاں پر لے کر کے گئی تھی اور وہاں پر بھی جا کر کے کوئی آرام نہیں ہوا تھا۔ 2 ماہ وہاں رہنے کے بعد یہ لوگ واپس آ گئے تھے اور پھر یہاں پر اس بیچاری کو ایک کمرے تک محدود کر دیا گیا تھا۔ اب بھی وہ اس بنگلہ نما حویلی کے ایک کمرے کے اندر بند تھی، اسے باقاعدہ سے باندھ کر رکھا گیا تھا۔ وہ نارمل تھی، ہر آنے جانے والے کو پہچانتی تھی، ماں سے باتیں کرتی تھی، سب لوگوں سے اچھے طریقے سے گفتگو کرتی تھی، بس جب اسے دورہ پڑتا تھا تب اسے کچھ یاد نہیں رہتا تھا اور وہ اپنے آپے سے باہر ہو جاتی تھی۔ اس کا ایک پاؤں زنجیر میں باندھا ہوا تھا اور ایک ہاتھ تھا جو زنجیر میں باندھا ہوا تھا، اور یہ اس احتیاط کے پیش نظر تھا کہ وہ کسی پر حملہ کر کے اس کی جان ہی نہ لے لے۔ اسی بات کے چلتے ڈاکٹر جمیل کو پتا تھا کہ اس لڑکی کا علاج کرنا پڑے گا۔ سب سے پہلے تو اسے پیار، توجہ اور شفقت کی ضرورت ہے۔ اسے اس بات کا احساس دلانا ہے کہ وہ بیمار نہیں ہے۔ اس کی ذہنی کیفیت کو اس طریقے سے سدھارنا ہے کہ وہ اپنی ذہنی کیفیت کو لے کر کے پریشان نہ ہو۔ اسے باپ کی موت کے صدمے سے نکالنا ہے، اسے آہستہ آہستہ واپس زندگی کی طرف لانا ہے۔ یہ ڈاکٹر کا کام تھا اور ظاہری بات ہے کہ ڈاکٹر جمیل یہ کام کر سکتا تھا۔ وہ یہ کام اس کے ساتھ بغیر شادی کیے بھی کر سکتا تھا، لیکن جیسا کہ بیگم صاحبہ نے کہا تھا کہ اگر اسے کسی وقت بھی دورہ پڑ سکتا ہے، کسی وقت بھی ضرورت پڑ جائے اور کسی وقت بھی اس کی کیفیت خراب ہو جائے اور اس کی ذہنی حالت درست نہ رہے، تو ایسے میں ڈاکٹر جمیل کو پہلے جا کر کے بلا کر کے لائیں گے، پھر وہ آئے گا اور آنے تک کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ان تمام باتوں کے چلتے ڈاکٹر جمیل نے اس بات کو سوچ لیا تھا کہ واقعی میں اب اگر بیگم صاحبہ نے مجھے اس کام کے لیے چنا ہے اور انہوں نے میرے لیے یہ شرط رکھی ہے کہ میں اس کے ساتھ شادی کر کے اس کا علاج کروں، تو مجھے اس بات میں اب کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ اس نے اور بھی بہت کچھ من ہی من میں سوچ لیا تھا۔ ہاسپٹل، گاڑی اور بنگلہ اسے نظر آ رہا تھا، لیکن ہاسپٹل، گاڑی، بنگلہ کے ساتھ ساتھ اسے اور بھی بہت کچھ سوچنا تھا۔ 2 دن بعد مہلت ختم ہو گئی اور پھر بیگم صاحبہ کی طرف سے ایک پیغام اس تک پہنچ گیا۔
بیگم صاحبہ نے ایک بندہ حویلی سے اسے بلانے کے لیے بھیجا تھا اور اس بار ڈاکٹر جمیل اکیلا ہی جا کر کے بیگم صاحبہ سے ملا تھا۔ دونوں کے درمیان بیٹھ کر کے بات چیت ہو گئی تھی اور دونوں نے آپس میں کیا کرنا تھا اس بات کو طے کر لیا تھا۔ لہٰذا ایک ہفتے کے اندر اندر شادی کے پورے انتظامات مکمل کرنے اور شادی کرنے کا اعلان کر دیا گیا تھا۔ اس شادی کو لے کر کے کوئی اگر سب سے زیادہ خوش تھا تو وہ روزینہ تھی، کیونکہ روزینہ کی خوشی تو چھپائے نہیں چھپ رہی تھی۔ اسے پتہ تھا کہ اب وہ ایک دم سے کروڑ پتی بننے جا رہی ہے، اس کے پاس لاکھوں کروڑوں کی جائیداد آ جائے گی اور وہ اس قدر مالدار ہو جائے گی کہ اسے کچھ کرنا بھی نہیں پڑے گا اور وہ ان سب چیزوں پر حکومت کرے گی۔ لیکن اسے اس بات کا اندازہ تھا کہ جب تک عاشی کو طلاق نہیں ہوتی اور عاشی ذہنی طور پر ٹھیک نہیں ہوتی، اس وقت تک وہ ان چیزوں پر اپنی حکمرانی نہیں جگا سکتی اور ان چیزوں کو اپنا نہیں کہہ سکتی۔ وہ صرف جمیل کو اپنا کہہ سکتی تھی کیونکہ جمیل اس کا بچپن کا منگیتر تھا اور ظاہری بات ہے کہ اب اسی کی خاطر جمیل اس شادی کو کر رہا تھا۔ اس کے لیے اتنا بھی کافی تھا۔ اب اس کے غربت کے دن کٹنے والے تھے، اب وہ امیر ہونے والی تھی اور اب اس کی زندگی جو ہے وہ بدلنے والی تھی۔ خیر، تیاریاں شروع ہو چکی تھیں اور شادی جو تھی وہ اب نزدیک سے نزدیک تر آتی جا رہی تھی اور ایک ہفتے کے اندر اندر پھر عاشی کا نکاح جو ہے وہ ڈاکٹر جمیل سے کرا دیا گیا۔ جیسے ہی عاشی کا نکاح ڈاکٹر جمیل سے ہوا، رخصتی کر کے ایک بنگلے سے دوسرے بنگلے تک ہی لے جانا تھا اور دوسرے بنگلے تک عاشی کو لے جایا گیا۔ یہاں پر باقاعدہ ان کو ملازم ساتھ دیے گئے، کھانا پکانے کے لیے چوکیدار، سب کچھ دیے گئے، گاڑی چلانے کے لیے ڈرائیور دیا گیا۔ ایک گاڑی تھی جو کہ کافی اچھی کنڈیشن میں تھی، ایک مرسڈیز تھی جو کہ کالے رنگ کی تھی، وہ بھی ڈاکٹر جمیل کو باقاعدہ دے دی گئی کہ ہاسپٹل آنے اور جانے کے لیے وہ اس سیاہ مرسڈیز کو استعمال کرے گا۔ یہ مرسڈیز بھی کچھ سستی نہیں تھی، اچھی خاصی مہنگی گاڑی تھی جو کہ ڈاکٹر جمیل کو شادی کے دن ہی دے دی گئی تھی۔ اس کے بعد ظاہری بات ہے کہ وہ جگہ بھی ڈاکٹر جمیل کو دکھائی جانی تھی جو کہ ہاسپٹل کے لیے چنی گئی تھی اور وہاں پر ہاسپٹل بھی بنایا جانا تھا۔ شادی ہو گئی تھی اور ڈاکٹر جمیل جو تھا وہ اپنی بیوی کو لے کر کے اس دوسرے بنگلے میں شفٹ ہو چکا تھا۔ یہاں پہنچ کر اسے واقعی اس چیز کا احساس ہوا کہ یہ تو واقعی اس نے بہت اچھا سودا کر لیا ہے، کیونکہ لڑکی تو بہت خوبصورت تھی، عاشی تو بے حد خوبصورت تھی اور اس کو دیکھ کے پتہ چلتا تھا کہ وہ واقعی ایک نوابزادی ہے۔ اس کا انگ انگ، اس کا رنگ روپ، اس کا حسن، ہر چیز اپنی جگہ ایک الگ نکھار رکھتا تھا۔ اتنی لڑکی خوبصورت ہوگی اس کا تو تصور بھی ڈاکٹر جمیل نے نہیں کیا تھا، لیکن اب اسے ایک انتہائی خوبصورت بیوی ملی تھی جس کی آنکھیں نیلے رنگ کی تھیں اور وہ دکھنے میں انتہائی خوبصورت نقوش کی اور گورے چٹے رنگ کی مالک ایک لڑکی تھی۔ اسے دیکھ کر کے لگتا ہی نہیں تھا کہ یہ ذہنی مریضہ ہوگی یا اس کو ذہنی دورے پڑتے ہوں گے، اور واقعی ایسا تھا بھی کہ وہ بالکل نارمل انسان کی طرح ہی بیہیو کرتی تھی۔ لیکن ظاہری بات ہے کہ اگر اس کے گھر والے اس بات کو کہہ رہے تھے کہ اسے ذہنی دورے پڑتے ہیں، یا پھر گھر والے کیا پورا شہر کہہ رہا تھا کہ عاشی جو ہے اسے ذہنی دورے پڑتے ہیں، تو اس بات سے ڈاکٹر جمیل انکار نہیں کر سکتا تھا۔ دونوں کی جوڑی بہت خوب سجی تھی اور دونوں ہی شادی کر کے بنگلے میں منتقل ہو گئے تھے۔ اب آہستہ آہستہ اس کی ذہنی کیفیت کا اندازہ ڈاکٹر جمیل نے لگانا شروع کیا اور پھر اس کے دل کو بہلانے کے، پھسلانے کے سو بہانے اور جتن بھی سوچنے لگا۔ اب اس نے پوری طور پر کوشش شروع کرتی تھی کہ اس کے ذہن سے وہ واقعہ نکل جائے جس واقعے کی وجہ سے اس کی کیفیت ایسی ہو جاتی ہے۔ اسے وہ ہر وقت خوش رکھتا، اچھی بات کرتا، اچھی طریقے سے پوچھتا اور اس کی زندگی کو اچھے سے اچھا بنانے کی کوشش کرتا۔ ڈاکٹر جمیل یہی چاہتا تھا کہ یہ لڑکی مکمل طور پر صحت مند ہو جائے اور اس کی ذہنی کیفیت ایسی نہ رہے۔ ساتھ ہی ساتھ اس نے باقاعدہ دماغ کو سٹرونگ کرنے کے لیے کچھ فوڈ سپلیمنٹ اور کچھ دوائیاں تھیں جو کہ اسے دینی شروع کرتی تھیں، جس سے اس کا دماغ جو ہے وہ کسی قسم کے صدمے کو سہنے کے قابل ہو جائے اور وہ ذہنی طور پر اپنے آپ کو مضبوط کر لے۔ ان دوائیوں کا، ان چیزوں کا اور ڈاکٹر جمیل کے بے پناہ پیار کا یہ اثر ہوا کہ وہ واقعی میں اب اپنے آپ کو کافی بہتر محسوس کر رہی تھی۔
شادی کو 2 ماہ گزر چکے تھے اور 2 ماہ میں اسے کوئی دورہ نہیں پڑا تھا۔ اس دوران وہ بالکل نارمل اپنی زندگی گزار رہی تھی۔ ایک بار آدھی رات کو اسے کچھ تکلیف ایسی ہوئی تھی کہ اس نے غصے میں پھنپھنانا سا شروع کیا تھا، جبکہ ڈاکٹر جمیل فوری طور پر اپنے بستر سے اٹھ کر اس کے بستر پر چلا گیا تھا اور اسے اپنی باہوں میں بھر کر کے اسے بالکل شانت کر دیا تھا۔ وہ نہ صرف کہ شانت ہو گئی تھی بلکہ اس نے ڈاکٹر جمیل کو فوری طور پر پہچان بھی لیا تھا اور اسے اپنا مسیحا سمجھتے ہوئے اپنے آپ کو اس کے سپرد کر دیا تھا۔ یہی ایک وہ کیفیت تھی جو کہ 2 ماہ کے اندر ہوئی تھی، اس کے علاوہ کچھ ایسا ہوا نہیں تھا۔ وقت گزرتا رہا اور 2 ماہ سے 4 ماہ، 4 ماہ سے 6 ماہ، 6 ماہ سے 1 سال گزر گیا اور اس 1 سال میں سوائے ایک دورے کے کوئی بھی ایسا دورہ نہیں تھا جو کہ عاشی کو پڑا ہو۔ اس دوران ہاسپٹل تیار ہو چکا تھا اور باقاعدہ اس ہاسپٹل میں اب ڈاکٹر جمیل نے آنا اور جانا شروع کر دیا تھا۔ ڈاکٹر جمیل نے ایک احتیاط یہ کی تھی کہ جب وہ ہاسپٹل جاتا تھا وہ اپنے ساتھ عاشی کو بھی لے کر کے جاتا تھا۔ عاشی کو اس نے کبھی گھر نہیں چھوڑا تھا۔ وہ عاشی کو کبھی یہ احساس نہیں دلانا چاہتا تھا کہ وہ اکیلی ہے یا ڈاکٹر جمیل جو ہے اس کے بغیر رہ سکتا ہے۔ دونوں کے درمیان بے پناہ محبت، بے پناہ انڈرسٹینڈنگ تھی۔ دونوں ایک دوسرے کی بات کو سمجھتے تھے، مانتے تھے اور دونوں ہی ایک دوسرے کے ساتھ اپنی زندگی کو بھرپور طریقے سے جی رہے تھے۔ روزینہ ایسے میں ان دونوں کو دیکھ دیکھ کے من ہی من میں کڑتی رہتی تھی، لیکن اسے اس بات کا اندازہ تھا کہ جمیل اس کا ہے اور اس کا ہی رہے گا اور جمیل کبھی بھی جو ہے وہ عاشی کا نہیں ہو سکتا۔ اسے اس بات کا ناز تھا کہ جمیل اس کا بچپن کا منگیتر ہے اور اب جمیل جو ہے وہ ساری زندگی اسی کے ساتھ تو نہیں گزارے گا۔ جیسے ہی یہ لڑکی مکمل طور پر ذہنی طور پر درست ہوگی تو یہ لڑکی اپنے گھر جائے گی اور یہ سب کچھ ڈاکٹر جمیل کا ہو جائے گا اور پھر ڈاکٹر جمیل کے بعد یہ سب کچھ روزینہ کا خود بخود ہو جائے گا۔ روزینہ نے 1-2 دفعہ ڈاکٹر جمیل سے ملاقات کر کے اس بات کو کہا بھی تھا، جس کو ڈاکٹر جمیل نے باقاعدہ سے جو ہے سنی انسنی کر دیا تھا۔ اس نے اسے یہی کہا تھا کہ ٹھیک ہے تم جو کہہ رہی ہو ویسا ہی ہے، لیکن ابھی اسے مکمل طور پر ذہنی طور پر صحت یاب تو ہو جانے دو۔ میں ابھی مطمئن نہیں ہوں کہ وہ بالکل صحت یاب ہو چکی ہے۔ کسی وقت بھی اسے تنہا چھوڑیں تو اسے دورہ پڑ سکتا ہے، اسی لیے دیکھتی نہیں کہ میں اسے ہر وقت اپنے ساتھ رکھتا ہوں۔ یہی بات ڈاکٹر روزینہ کو پتہ تھی کہ واقعی وہ ہاسپٹل میں بھی اسے ساتھ لے کر کے آتا ہے اور جہاں کہیں بھی جاتا ہے وہ اسے ساتھ لے کر ہی جاتا ہے۔ ہاجرہ بیگم بے حد خوش تھی۔ 2 سال اب شادی کو ہونے کو آئے تھے۔ اب تو خوشخبری تک ملنے کو تھی کہ وہ نانی بننے والی ہیں اور بہت جلد ان کی بیٹی عاشی ماں بننے والی ہے۔ جب یہ خبر روزینہ تک پہنچی تو روزینہ تلملا اٹھی اور وہ پاؤں پٹکتی ہوئی سیدھا اس بنگلے پہنچ گئی جہاں پر ڈاکٹر جمیل عاشی کے ساتھ رہتا تھا۔ ظاہری بات ہے کہ ڈاکٹر جمیل اسے گھر پر ہی ملنا تھا، اس وقت اس کے گھر کا ہی ٹائم تھا۔ وہ ڈاکٹر جمیل سے ملی تو اس نے گلا شکوہ شروع کر دیا اور اس نے ڈاکٹر جمیل کو تھوڑا سا سنا بھی دیا۔ ڈاکٹر جمیل نے کہا کہ دیکھو بھی بات سیدھی سی ہے کہ تم اس بات کو لے کر کے واویلا کیوں کر رہی ہو؟ تمہیں اچھی طرح سے پتہ ہے کہ وہ میری بیوی ہے اور ہم دونوں میاں بیوی ہیں۔ اب اگر ہم میاں بیوی ہیں تو ظاہری بات ہے کہ میاں بیوی کی حیثیت سے ہی ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے۔ ہم دونوں بہن بھائی بن کر تو اس بنگلے میں رہ نہیں سکتے۔ اس لیے تمہیں اس بات کی کس چیز کی تلملاہٹ ہے؟ چلو تمہیں یہی ہے نا کہ جب عاشی ٹھیک ہو جائے گی اور عاشی کو جو ہے وہ واپس ہم لوگ اس کے گھر بھیجیں گے تو یہ بیبی بھی اسے دے دیں گے۔ ہم یہی ہے کہ یہ بچہ بھی ہم اپنے پاس نہیں رکھیں گے، اس بچے کو لے کر کے بھی عاشی چلی جائے گی۔ یہ بات کر کر کے اس نے روزینہ کو وہاں سے رخصت کر دیا۔ روزینہ اگرچہ مطمئن نہیں تھی لیکن روزینہ وہاں سے پیر پٹکتی ہوئی واپس اپنے گھر کو چلی گئی۔ اب اسے اس بات کا شدت سے احساس ہو رہا تھا کہ کہیں وہ ڈاکٹر جمیل کو اپنے ہاتھوں سے کھو تو نہیں بیٹھی، ڈاکٹر جمیل سچ میں تو کہیں عاشی سے محبت نہیں کر بیٹھا، کہیں وہ سچ مچ ہی تو اپنے آپ کو عاشی کا شوہر نہیں سمجھنے لگا۔ بھائی اس میں سمجھنے کی کیا بات تھی؟ وہ سچ مچ میں عاشی کا شوہر تھا۔ یہ بات اب پوری دنیا جانتی تھی اور ہر ایک کو پتا تھا کہ اس نے عاشی سے شادی کی ہے اور عاشی اس کی بیوی ہے۔
یہ بات تو ظاہری بات ہے کہ روزے روشن کی طرح عیاں تھی اور کسی کو بھی اس بات پہ کوئی اعتراض نہیں تھا۔ روزینہ گھر واپس آ چکی تھی۔ وہ رات روزینہ پر بہت بھاری گزری۔ اسے رہ رہ کر کے ڈاکٹر جمیل کی باتیں یاد آ رہی تھیں کہ وہ بیبی بھی اگر ہوگا تو کیا ہو جائے گا، اسے بھی ہم عاشی کو دے کر کے اس کے گھر بھیج دیں گے۔ یہ اللہ کا شکر ہے کہ جس وقت روزینہ وہاں بنگلے پر گئی تھی، عاشی سو رہی تھی اور عاشی کے کمرے کا ایسا نظام تھا کہ اگر اس کے کمرے کے دروازے کو باہر سے بند کر دیں تو باہر جتنا مرضی شور کریں اس کے کمرے تک آواز نہیں جاتی تھی، کیونکہ ساؤنڈ پروف کمرہ بنایا ہی اسی لیے گیا تھا کہ ہر بندہ اپنے آپ کو سکون میں رکھ سکے۔ عاشی نے شکر ہے کوئی بات نہیں سنی تھی، اگر وہ ان باتوں کو سنتی تو اسے دورہ بھی پڑ سکتا تھا یا پھر اسے اس بات کا گہرا صدمہ کم از کم ضرور پہنچ سکتا تھا۔ وقت گزرتا رہا اور اسی طریقے سے اب روزینہ کو بالکل اس بات کا محسوس ہونے لگا کہ اسے دودھ میں سے بال کی طرح نکال کر کے باہر پھینک دیا گیا ہے۔ 2 سے 2.5 سال گزر گئے لیکن نہ تو ڈاکٹر جمیل نے روزینہ سے شادی کی اور نہ ہی اس نے عاشی کو چھوڑا۔ اب روزینہ اس بات کو سوچنے لگی کہ ڈاکٹر جمیل نے باقاعدہ سے اسے ٹریپ کیا ہے، وہ جائیداد کا بھوکا نکلا ہے، وہ روپے پیسے کا بھوکا نکلا ہے، وہ یہ سارا مال خود اکیلے ہی ہڑپ کر جانا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ وہ عاشی کے ساتھ شادی کر کے ہی ساری زندگی رہے۔ اگر عاشی کو چھوڑ بھی دے گا تو معاہدے کے مطابق اسے مال تو مل جائے گا، لیکن پھر وہ ایسا کیوں نہیں کر رہا؟ وہ عاشی کو بھی اپنے پاس رکھ رہا ہے اور اس مال کو بھی اپنے پاس رکھ رہا ہے۔ اگر عاشی جائے گی تو تبھی روزینہ کے پاس یہ مال آئے گا، لیکن اگر عاشی رہے گی تو پھر روزینہ کے پاس یہ مال کبھی بھی نہیں آ سکے گا۔ اس بات کو لے کر کے روزینہ جو ہے وہ اپنے پاؤں پٹکنے لگی اور اپنے آپ کو کوسنے لگی کہ اس نے آخر ڈاکٹر جمیل کو ہی ایسا کام کیوں دیا، یہ کام کوئی اور کر لیتا، آخر ڈاکٹر جمیل تو اس کے پاس رہ جاتا۔ اس نے اپنا منگیتر بھی گوا دیا اور پھر اس نے اپنا سب کچھ ہی گوا دیا۔ وہ ایک کرائے کے مکان میں پلی بڑی لڑکی، اب اس کی زندگی میں کوئی کنارہ نہیں تھا۔ وہ اپنے آپ کو بالکل بے سہارا محسوس کر رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس کی کشتی جو ہے وہ پورے سمندر میں ڈولتی پھر رہی ہے اور اسے کوئی کنارہ نہیں مل رہا۔ ادھر وہ عاشی جس کی زندگی کا کوئی کنارہ ہی نہیں تھا، اسے ایک ایسا مضبوط کنارہ مل گیا تھا کہ وہ اس کنارے کے سہارے اب 2.5 سال کاٹ چکی تھی۔ خیر، عاشی کا بیبی بھی ہو گیا، بہت ہی پیارا بچہ تھا۔ بچے کی پیدائش کے بعد تو واقعی عاشی کو بہت زیادہ تبدیل کر دیا۔ عاشی اپنی ذہنی کیفیت سے کافی حد تک باہر آ چکی تھی۔ اس 2.5 سال میں عاشی کو صرف 2 مرتبہ دورہ پڑا تھا اور وہ بھی نہ ہونے کے برابر۔ بیگم صاحبہ بے حد خوش تھی، اسے اپنی بچی پر ناز تھا، اسے اپنے داماد پر ناز تھا اور اسی طریقے سے دونوں ہی جو ہے وہ اس بات کو لے کر کے خوش تھے اور خوش و خرم اپنی زندگی کو گزار رہے تھے۔ اور ایک جگہ تھی کہ جہاں سے آگ لگی ہوئی تھی، جہاں سے دھواں اٹھ رہا تھا، اور وہ تھا روزینہ کا دل۔ روزینہ تو یہ سب کچھ دیکھ کر تلملا رہی تھی۔ اس نے بیگم صاحبہ سے بات کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا، لہٰذا اب اس نے بیگم صاحبہ کا رخ کیا، کیونکہ اس ڈاکٹر جمیل سے تو پہلے ہی بات کر چکی تھی لیکن اسے اس بات سے کچھ فائدہ نہیں ہوا تھا۔ اب اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ اس بات کو لے کر کے ڈاکٹر جمیل سے نہیں، اب سیدھا سیدھا بیگم صاحبہ سے بات کرے گی اور اسے بتائے گی کہ اس معاہدے کی روح سے اب اس کی بیٹی مکمل صحت یاب ہو چکی ہے۔ اب اتنا صحت یاب ہونا کافی ہے کہ 2.5 سال میں صرف 2 مرتبہ دورہ اور وہ بھی نہ ہونے کے برابر، اور پھر وہ ایک باقاعدہ صحت مند زندگی گزار رہی ہے۔ اس نے ایک بچے کو جنم دیا ہے، لہٰذا یہ ساری باتیں اب بیگم صاحبہ سے کرنے کا وقت آ گیا تھا، اپنا حق مانگنے کا وقت آ گیا تھا، اپنا منگیتر واپس طلب کرنے کا وقت آ گیا تھا۔ لہٰذا یہی باتیں سوچ کر کے زرینہ نے فیصلہ کیا کہ وہ بیگم صاحبہ سے جا کر کے ملے گی اور اس سلسلے میں بات کرے گی۔ اگلے ہی دن وہ اپنے گھر سے نکلی اور پھر سیدھا وہ شاداب ولا یعنی کہ بیگم صاحبہ کے گھر پہنچ گئی۔ اس نے بیگم صاحبہ سے ملنے کی خواہش ظاہر کی تو بیگم صاحبہ کے نوکر نے اسے بیٹھنے کے لیے کہا اور پھر تھوڑی ہی دیر میں بیگم صاحبہ ایک بڑے ہال میں اس کے پاس موجود تھیں۔ بیگم صاحبہ نے محسوس کر لیا تھا کہ روزینہ کا موڈ بے حد خراب ہے اور وہ منہ پھلا کر کے ایک صوفے پر دراز ہے، بس اس نے اپنے آپ کو پتہ نہیں کن باتوں کے لیے روک رکھا ہے۔
جیسے ہی بیگم صاحبہ اس کے سامنے جا کر کے ایک بڑی سی کرسی پر بیٹھیں، وہ پھٹ پڑی۔ اس نے بیگم صاحبہ کو وہ تمام باتیں یاد دلانی شروع کر دیں جو کہ عاشی کی شادی سے پہلے ان کے اور جمیل کے درمیان ہوئی تھیں اور جو باتیں زرینہ کے درمیان ہوئی تھیں۔ تمام باتیں بیگم صاحبہ تسلی سے سنتی رہیں، انہوں نے کسی بات کا جواب نہیں دیا۔ وہ چاہتی تھیں کہ یہ لڑکی اپنے من کی بڑاس نکال لے، اس کے بعد ہی وہ اس کے ساتھ کچھ گفتگو کریں گی۔ جب تمام باتوں سے زرینہ فارغ ہو گئی تو اس نے کہا کہ بتائیے بیگم صاحبہ، میں کہاں پر غلط ہوں؟ میں آپ سے وہی مانگ رہی ہوں جو میرا حق ہے اور جو میں نے آپ کو دیا ہے۔ آپ نے خود میرے ساتھ اس چیز کا معاہدہ کیا تھا کہ اگر آپ کی بیٹی ٹھیک ہو جائے گی تو پھر ڈاکٹر جمیل اسے چھوڑ دے گا اور پھر وہ آپ کے گھر آ جائے گی۔ مجھے ڈاکٹر جمیل جو کہ میرا منگیتر ہے وہ چاہیے، مجھے اب اس کی ضرورت ہے، میں اس سے شادی کرنا چاہتی ہوں، میں نے بھی اپنا گھر بسانا ہے، میں کب تک انتظار کروں گی؟ اور آپ کی بیٹی کا جہاں تک ٹھیک ہونے کا تعلق ہے، اسے 2.5 سال میں 2 مرتبہ معمولی 2 دورے پڑے ہیں اور وہ بھی اب مکمل صحت یاب ہے۔ اس نے ایک بچے کو جنم دیا ہے، اس سے بڑا ثبوت کیا ہے کہ وہ ذہنی طور پر اب بالکل ٹھیک ہو چکی ہے اور اپنے تمام پچھلے واقعات کو جن کی وجہ سے وہ پریشان تھی وہ بھول چکی ہے۔ جب تمام باتیں روزینہ کر بیٹھی تو حاجرہ بیگم نے کہا، دیکھو روزینہ، میری بات سنو، ابھی تم نے تھوڑی دیر پہلے ہی ایک لفظ ادا کیا ہے اور وہ لفظ بالکل تم نے ٹھیک ادا کیا ہے کہ جب عاشی ٹھیک ہو جائے گی تو ڈاکٹر جمیل اسے طلاق دے دے گا اور عاشی گھر واپس آ جائے گی اور عاشی کو طلاق ہو جائے گی اور پھر تم ڈاکٹر جمیل کے ساتھ شادی کرنے کے لیے آزاد ہوگی۔ بالکل ایسی ہی بات تم نے میرے ساتھ کی ہے اور میں تمہیں جو ہے وہ اسی بات کے جواب میں بتا رہی ہوں۔ عاشی کو چھوڑنے کا فیصلہ ڈاکٹر جمیل نے کرنا ہے، عاشی کو طلاق ڈاکٹر جمیل نے دینی ہے، عاشی کی زندگی سے ڈاکٹر جمیل نے جانا ہے۔ اب اس میں کیا کر سکتی ہوں کہ اگر ڈاکٹر جمیل نے اسے 2.5 سال میں نہیں چھوڑا، اگر ڈاکٹر جمیل نے اسے 2.5 سال میں طلاق نہیں دی، اگر ڈاکٹر جمیل نے 2.5 سال میں اسے گھر نہیں بھیجا، تو اس میں کیا کر سکتی ہوں؟ میری بیٹی کے ساتھ وہ خوش ہے، میری بیٹی اس کے ساتھ خوش ہے، ان دونوں کو دیکھ کر کے میں خوش ہوں۔ لیکن تمہارے ساتھ کیا ہوا معاہدہ میری زبان تھی، مجھے اپنی خوشی سے زیادہ اپنی زبان عزیز ہے، اور میری تمہاری زبان یہ ہے کہ ڈاکٹر جمیل عاشی کو جب چھوڑے گا، ڈاکٹر جمیل عاشی کو جب طلاق دے گا، ڈاکٹر جمیل جب عاشی کو گھر بھیج دے گا، اس کے ساتھ رشتہ ناتا ختم کر دے گا، اس کے بعد ڈاکٹر جمیل تمہارا ہو جائے گا اور تم ڈاکٹر جمیل کے ساتھ شادی کر لینا۔ میرے تمہارے معاہدے میں یہ بھی ہے کہ میں دی ہوئی چیز واپس نہیں لیتی۔ جو کچھ میں نے ڈاکٹر جمیل کو دے رکھا ہے، چاہے عاشی اس کے پاس رہے یا چاہے وہ عاشی کو چھوڑ دے، دونوں ہی شکل میں وہ سب کچھ ڈاکٹر جمیل کا ہی رہے گا۔ اب مجھے یہ بتاؤ کہ تم جو مجھ پہ آ کے اتنا غصہ کر رہی ہو یا اتنا لمبا چوڑا بھاشن دے رہی ہو، اس کی کیا ضرورت ہے؟ تم جا کر کے جمیل سے بات کرو۔ اگر جمیل عاشی کو چھوڑتا ہے، اسے طلاق دیتا ہے، تو پھر تم میرے پاس مت آنا، سیدھا اپنے گھر چلے جانا، خوشی کے شادیانے بجانا، اس بات کو لے کر کے خوش ہو جانا کہ میری بیٹی کو طلاق ہونے والی ہے اور میری بیٹی اب اجڑ کر کے گھر آ جائے گی۔ جب ڈاکٹر جمیل میری بیٹی کو چھوڑ دے گا، طلاق دے دے گا، تو ظاہری بات ہے کہ وہ واپس گھر آ جائے گی اور سب کچھ ڈاکٹر جمیل کا ہو جائے گا اور پھر تمہیں ڈاکٹر جمیل مل جائے گا۔ میں اپنے معاہدے پہ آج بھی قائم ہوں اور میں اپنے معاہدے کے بالکل خلاف نہیں جا رہی ہوں، لیکن تم نے اس بات کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ اگر تم نے بھی اس معاہدے کو صحیح طریقے سے پڑھا اور سنا ہے تو اس معاہدے میں یہی لکھا ہے کہ میری بیٹی کو ڈاکٹر جمیل چھوڑ دے گا، اس کو گھر بھیج دے گا یا اسے طلاق دے دے گا، کسی بھی شکل میں وہ آزاد ہوگا، وہ اپنے فیصلے خود لے سکتا ہے، چاہے تو دوسری تیسری چوتھی شادی کر سکتا ہے، اسے کوئی بھی روکنے والا نہیں ہوگا۔ یہ گاڑی جو میں نے اسے دے رکھی ہے، یہ جو بنگلہ میں نے اسے دے رکھا ہے، یہ جو ہاسپٹل میں نے اسے بنا کر کے دیا ہے، یہ جو زمین میں نے اسے دی ہے، سب کچھ اسی کی رہے گی۔ مجھے سنانے کی بجائے تم
ہو سکے تو ڈاکٹر جمیل کو اس بات پر آمادہ کرو کہ وہ اس بات کا فیصلہ لے کہ اس نے اب کیا کرنا ہے۔ کیا اس کی زندگی میں اب عاشی ہی رہے گی یا پھر عاشی کو چھوڑ کر کے وہ تمہیں اپنائے گا؟ اس بات کا فیصلہ صرف جمیل کر سکتا ہے، میں نہیں کر سکتی۔ اگر وہ تمہیں یہ کہتا ہے کہ وہ عاشی کے ساتھ ہی اپنی باقی زندگی گزارے گا اور وہ عاشی کے ساتھ خوش ہے تو تب بھی تم کچھ نہیں کر سکتی، اور اگر وہ تمہیں یہ کہتا ہے کہ وہ عاشی کو چھوڑ دے گا، عاشی کو طلاق دے کر کے گھر بھیج دے گا اور اس کے بعد وہ تم سے شادی کر لے گا، تو تب بھی تم جو ہے وہ کچھ نہیں کر سکتی۔ یہ فیصلہ ڈاکٹر جمیل کے اوپر چھوڑا گیا ہے اور اس کا فیصلہ جو ہے وہ جمیل خود کر سکتا ہے۔ بات روزینہ کی سمجھ میں آ گئی تھی کہ اتنی آسان بات نہیں ہے۔ معاہدے میں واقع یہی تھا کہ جب بھی وہ ٹھیک ہو جائے گی، اسے اپنی مرضی سے ڈاکٹر جمیل سمجھے گا کہ اب یہ مکمل طور پر صحت یاب ہو چکی ہے تو میں اسے اب چھوڑ دوں، اپنی زندگی سے نکال دوں، اسے طلاق دے کر کے گھر بھیج دوں، تو تب ہی جو ہے وہ ظاہری بات ہے کہ شادی کر سکے گا یا پھر وہ روزینہ کی طرف متوجہ ہو سکے گا۔ یعنی اب سسٹم یہ تھا کہ جو بھی کرنا تھا وہ ڈاکٹر جمیل نے کرنا تھا، اور ڈاکٹر جمیل ظاہری بات ہے کہ ایسے نہیں کر سکتا تھا، اور اس نے تو شاید روزینہ کو بالکل بھول ہی گیا تھا، اور وہ روزینہ کو اس طریقے سے اگنور کر رہا تھا کہ اس کی امید نہیں تھی کہ وہ عاشی کو چھوڑے گا۔ روزینہ شاداب ویلا سے باہر نکل آئی تھی اور اب وہ اپنے گھر کی طرف جا رہی تھی۔ من ہی من سوچ رہی تھی کہ اس نے اپنے منگیتر جمیل کی شادی عاشی سے کروا کے دنیا کی سب سے بڑی غلطی کی ہے۔ اس نے اپنے پاؤں کے اوپر ایک ایسی کلہاڑی ماری ہے کہ جس کو کوئی بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ لیکن ایک بات کی اسے تسلی تھی، اور وہ تسلی یہ تھی کہ اس نے بیگم صاحبہ سے اس معاہدے کی فائل کو مانگا تھا جو کہ بیگم صاحبہ نے اسے دے دیا تھا۔ اس نے صرف یہ کہہ کر کے مانگا تھا کہ وہ اس فائل کو ایک دفعہ دوبارہ سے پڑھنا چاہتی ہے کہ کہیں وہ کہاں پر غلط ہے، اور واقعی میں یہی کچھ ہے جیسا کہ بیگم صاحبہ اور اس کے درمیان ہوا ہے۔ وہ بھی اچھی طریقے سے جانتی تھی کہ یہ جو کچھ بھی بیگم صاحبہ نے کہا ہے وہ درست کہا ہے، اور اس معاہدے میں اس فائل میں یہی کچھ لکھا گیا ہے۔ لیکن یہ فائل اس نے اس لیے حاصل نہیں کی تھی کہ وہ اس معاہدے یا اس فائل کو لے کر کے کچھ یاد کرنا چاہتی تھی یا اس کی یادداشت میں کوئی چیز نہیں رہی تھی، بلکہ یہ فائل تو اس نے اب ایک گھر برباد کرنے کے لیے لی تھی، اور وہ گھر ظاہری بات ہے کہ ڈاکٹر جمیل اور عاشی کا تھا۔ اب وہ ایسے وقت میں گھر جانا چاہتی تھی کہ جس وقت اس کی ملاقات عاشی سے ہو جائے۔ عاشی کو اتنا پتا تھا کہ اس سے شادی کرنے سے پہلے وہ روزینہ کا منگیتر تھا، اور روزینہ کے منگیتر ہونے کے باوجود اس نے عاشی سے شادی کی تھی۔ یہ باتیں عاشی کے علم میں تھیں، لیکن عاشی کے علم میں ابھی بہت سی باتیں تھیں کہ جو نہیں تھیں۔ اگر وہ عاشی کے علم میں وہ باتیں لائے اور یہ فائل وہ عاشی کے سامنے رکھ دے تو میرے خیال میں وہ سوچتی تھی کہ یہ فائل کافی ہے ان دونوں کا رشتہ توڑنے کے لیے، کیونکہ جب عاشی اس بات کو پڑھے گی کہ یہ ایک معاہدے کے تحت آیا ہے، اس کے بدلے میں اس نے اس کے گھر والوں سے کیا کچھ لیا ہے، کس قدر لالچی انسان ہے یہ جس نے عاشی سے شادی کرنے کے لیے یہ سب کچھ بینٹ کے سوروپ لیا ہے، تو ایسے میں عاشی کا پیار نفرت میں بدلتے دیر نہیں لگے گی اور دونوں میاں بیوی کے درمیان ناچاکی ہو جائے گی، کیونکہ یہ بات سچ ہے۔ اور اگر جمیل روزینہ کے ساتھ رابطہ کرے گا تو ظاہری بات ہے روزینہ کہے گی کہ سچ تھا جو کہ اس نے عاشی کو بتا دیا۔ اس نے عاشی کے ساتھ اگر کوئی جھوٹ بولا ہو تو تب غصہ کرنا بھی بنتا ہے، لیکن اس نے تو عاشی کو وہ بتایا ہے کہ جو سچ ہے، وہی معاہدہ جو بیگم صاحبہ جمیل اور روزینہ کے درمیان ہوا تھا، وہی فائل جو کہ ان کے درمیان بنی تھی، اور وہی فائل جو کہ ان کی زندگی کا مقصد تھی۔ لہٰذا اس فائل کو اب عاشی کو دکھانا تھا، کیونکہ عاشی اس فائل کو دیکھ کر کے ہی اپنے شوہر سے بدظن ہو سکتی تھی۔ عاشی کو جو کنارہ ملا تھا وہ کس قدر جھوٹا، بوگس اور ڈھانچوں کا بنا ہوا کنارہ تھا، جو کہ ایک ایسا تنکوں کا ڈھیر تھا۔ وہ کوئی مضبوط کنارہ نہیں تھا، بلکہ وہ ایک ٹنکوں کا ڈھیر تھا جو کہ اب چکنا چور ہونے والا تھا۔
یہی بات سوچ کر کے روزینہ اپنے گھر کی طرف بڑھتی جا رہی تھی۔ اپنے من کی آگ کو ٹھنڈا کرنے کا اس نے طریقہ ڈھونڈ لیا تھا۔ اب اگر اس نے کہا تھا کہ ہم کھیل نہیں سکتے تو کسی کو کھیلنے بھی نہیں دیں گے۔ اگر میں اپنا گھر نہیں بسا سکی اور میں نے اپنے منگیتر کو اپنے ہاتھوں سے گوا دیا تو میں کسی کا گھر کیوں بسنے دوں؟ اسی بات کو سوچ کر کے وہ اپنے گھر کی طرف بڑھی چلی جا رہی تھی۔ وہ اندر ہی اندر اس بات کو لے کر کے مطمئن تھی، اس کے من کا اطمینان بتا رہا تھا کہ شاید وہ یہ فیصلہ کر چکی ہے، ان دونوں کے گھر کو برباد کر کے رہے گی۔ اور یہ بات ظاہری بات ہے کہ اگر عاشی کو پتہ نہیں تھی اور اس فائل کے بارے میں اور اس معاہدے کے بارے میں اگر عاشی نہیں جانتی تھی تو چاہے اس کا ذہنی توازن کتنا ہی سٹرونگ کیوں نہ ہو چکا ہو، وہ ذہنی طور پر کتنی ہی مضبوط کیوں نہ ہو چکی ہو، محبوب کی بے وفائی کا دھچکا تو لگتا ہے، اور خاص طور پر اس صورت میں کہ جب محبوب اس قدر لالچی نکلے کہ یہ ہاسپٹل، یہ بنگلہ، یہ گاڑی اس نے اس کے ساتھ شادی کرنے کے عوض ملکہ بیگم صاحبہ سے لی ہو، لہٰذا اب اس نے اس بات کو کھیلنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ وہ من ہی من مطمئن تھی اور اس بات کو جان چکی تھی کہ اسے اسی طریقے سے جو ہے وہ چلنا ہے، اور اب یہی ٹیڑھی انگلی ہی اسے کامیاب کرے گی۔